السلام علیکم جی۔ آج ہم آپ کے ساتھ امراؤ جان ادا جو کہ ایک ناول ہے اس کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امراؤ جان ادا جو کہ مرزا ہادی رسوا نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو امراؤ جان ادا کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں ایک ایماندار جمع دار رہا کرتا تھا۔ جمع دار کہتے ہیں جی یہ جو سامان وغیرہ اٹھاتے ہیں، بوریاں وغیرہ اٹھاتے ہیں، اکثر یہ منڈیوں وغیرہ میں، سبزی منڈیوں یا ان جگہ پر۔ یہ بہو بیگم صاحبہ کے مقبرے پر نوکری کرتا تھا۔ امراؤ جان ادا ان دن بھر اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی، یعنی کہ جو امراؤ جان ادا تھی نا، وہ دن بھر اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی، یعنی کہ اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اس کا بھائی تھا۔ جمع دار صاحب شام کو نوکری سے واپس آتے تو امراؤ جان کے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور لاتے، یعنی امراؤ جان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آتے۔ امراؤ جان کا نام امیرن تھا۔ جمع دار صاحب کے اونچے مکان کے علاوہ ایک مکان اور تھا، اس کے مالک کا نام دلاور خان تھا۔ امیرن اپنے گھر میں سب کی لاڈلی تھی، اس کی ہر فرمائش اس کے باپ جمع دار صاحب ہمیشہ پوری کرتے تھے۔ امیرن کی منگنی بچپن میں ہی اس کی پھوپھو کے لڑکے کے ساتھ طے ہو جاتی ہے۔ ان کے پھوپھا بھی ذمہ دار تھے۔ امیرن کو بھی کوئی صدمہ نہیں ہوا تھا، وہ گھر میں ہمیشہ خوش رہتی تھی۔ ایک دن امراؤ جان ادا کے ہاتھ کا چھلا، یعنی کہ جو انگوٹھی ہوتی ہے، وہ گم ہو گیا، اس پر اس کی ماں اس کو تماچے مار دیتی ہے۔ دلاور خان کو ایک دن جمع دار کی گواہی کی وجہ سے جیل ہو جاتی ہے۔ دلاور خان بدمعاش تھا اور ڈکیتوں سے ملاقاتیں رکھتا تھا، ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا۔ جیل سے چھوٹ کر وہ جمع دار سے عداوت رکھنے لگتا ہے۔ ایک دن دلاور خان جمع دار کو کبوتر اڑا لے جاتا ہے، یعنی جمع دار نے کچھ کبوتر رکھے ہوں گے، وہ اس کے چرا لیتا ہے اور جمع دار کے کبوتر واپس نہیں کرتا۔ جب جمع دار نوکری پر چلے جاتے ہیں تو امیرن باہر نکلتی ہے تو دلاور خان املی کے نیچے کھڑا ملتا ہے۔ دلاور خان جو ہے وہ کام کے لیے، اپنی نوکری کے لیے گھر چلا جاتا ہے، اور امیرن جو ہے اس کی بیٹی، وہ کوئی کھیلنے کے لیے باہر نکلتی ہے۔ تو دلاور خان جس کی اس نے جو اپنا گواہی دی تھی، جیل میں چلا گیا تھا، وہ بندہ تھا۔ تو دلاور خان وہاں املی کا درخت، یعنی کہ املی کا کوئی درخت تھا، اس کے نیچے کھڑا ہوتا ہے۔ امیرن کو اپنے گھر کبوتر دینے کے بہانے لے جاتا ہے اور گھر میں بند رکھ دیتا ہے، یعنی کہ اس کو کہتا ہے کہ آؤ میں تمہارے کبوتر واپس کر دوں، مگر اپنے گھر میں لے جا کر اس کو بند کر دیتا ہے۔ پھر پیر بخش کو بلاتا ہے، دونوں اس کو بیل گاڑی پر سوار کر کے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں دلاور خان اس کو جان سے مارنے کے لیے کہتا بھی، یہ جو لڑکی نا میرن، اس کو جان سے مار دے۔ پھر پیر بخش نے مشورہ دیا، میرن کو لکھنؤ میں کسی کے ہاتھوں بھیج دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ لکھنؤ میں کریم کی سسرال میں سے اتار دیتے ہیں۔ لکھنؤ میں جا کے جو کریم بخش ہے نا، اس کے وہاں پر یعنی کہ سسرال تھا، وہاں اتار دیتے ہیں۔ کریم کی ساس سے لے کر تری میں بند کر دیتی ہے۔ اب جو تری ہے کہ بند اس طرح بند کر، وہ 2 دن بعد ایک اور لڑکی جس کا نام رام دائی تھا، اس کو تری میں بند کر دی جاتی ہے۔ رام دائی سب اس کے پاس کہیں اس کے سب جو ہے علاقہ اس کے پاس کا وہاں کی رہنے والی تھی۔ کریم اس کو بلا پسلا کر لایا تھا۔ پھر ایک دن رات کے وقت
نام تھا، اس کو سب بوا حسینی کہتے تھے، جیسے ہم پھپھو کہتے ہیں تو یہ اس زبان میں بوا حسینی کو پالنے کے لیے دے دیتی ہے۔ خانم جان امیرن سے معلوم کرتی ہے کہ کہاں سے آئی ہو، تو امیرن کہتی ہے بنگلہ سے۔ فیض آباد کو بنگلہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ فیض آباد کی رہنے والی تھی، مگر فیض آباد کو جو ہے وہ بنگلہ بھی کہتے ہیں۔ خانم جان امیرن کا نام بدل کر امراؤ جان کر دیتی ہے۔ بوا حسینی امراؤ جان کو پالتی ہے، پھر حسب دستور مکتب بھیجی جاتی ہے۔ وہاں مولوی صاحب کے پاس پڑھنے لکھنے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ مکتب میں یہ 3 لڑکیاں پڑھتی تھیں، اور اس میں ایک لڑکا گوہر مرزا بھی، وہ شریر ہر وقت سب کو پریشان کرتا رہتا تھا۔ اس طرح امراؤ جان کی جب تعلیم مکمل ہو گئی تو وہ خانم کے کوٹھے پر پر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مجرا کرنے لگتی ہے۔ اس کو جو خانم تھی نا، پھر وہ جب دیکھتی ہے کہ بڑی ہو گئی ہے تو خانم جو تھی وہ ایک کوٹھے کی مالکن تھی، تو اس کو دوبارہ یعنی وہ لے آتی ہے اور رقص اس سے کرواتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو رقص کرنا یہ چیزیں یہ جو تھی یہ اپنا لکھنؤ کی جو تہذیب تھی ان میں عام تھی۔ پھر خانم لڑکی بسم اللہ جان بھی رہتی تھی، یعنی خانم کی لڑکی اور وہاں پر جو کوٹھے کی مالکن تھی نا خانم، اس کی اسی جگہ پر خانم کی جو بیٹی تھی بسم اللہ جان اس کا نام تھا، وہ بھی رہتی تھی، اور خورشید جان بھی۔ کوٹھے پر رئیس زادے امراؤ جان کا مجرا دیکھنے آتے تھے۔ گوہر مرزا بھی امراؤ جان سے ملنے آتا اور امراؤ جان کو گوہر مرزا سے محبت تھی۔ اب آگے ہے کہ امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا نواب شجاعت علی خاں کے لڑکے کی شادی میں ہوتا ہے۔ پھر ایک دن نواب سلطان صاحب امراؤ جان سے ملنے کے لیے کوٹھے پر آتے ہیں، اور پھر رات کو گھڑی 2 گھڑی کے لیے آنے لگتے ہیں۔ ایک دن نواب سلطان صاحب امراؤ جان کے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہیں پر ایک ہٹا کٹا نوجوان گھس آتا ہے اور امراؤ جان کے قریب جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہیں پر نواب اور اس شخص کو میں کہا سنی ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو ہٹا کٹا آدمی تھا وہ دونوں آپس میں کسی بات پر جھگڑ برتے ہیں۔ نواب گولی چلا دیتا ہے اور خان صاحب وہیں زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اب جو نواب اور اس شخص اب کون ہے جی؟ نواب سلطان صاحب امراؤ جان کے کمرے میں بیٹھا تھا، وہاں پر ہٹا کٹا جو گھسا تھا پھر وہ وہاں پر مر گیا۔ سلطان صاحب امراؤ سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن فیض علی ڈاکو امراؤ جان کو کوٹھے سے لے اڑتا ہے، اس کو لے کر بہت دور نکل جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن یہ سب منہ اندھیرے لال گنج کی سرائے سے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں راجہ شیو دھیان سنگھ کے آدمیوں سے لڑائی ہوتی ہے اور فیض علی امراؤ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہیں پر امراؤ جان کو خورشید جان ملتی ہے جو عیش باغ سے غائب ہو گئی تھی۔ یہاں کچھ دن رہ کر امراؤ کانپور چلی جاتی ہے، وہیں کانپور کوئی علاقہ ہے وہاں چلی جاتی ہے، وہیں پر ایک کمرہ کرائے پر لیتی ہے۔ ایک دن امراؤ بیگم صاحب کے یہاں مجرے کو جاتی ہے۔ صبح کو یہاں امراؤ کو بوا حسینی اور گوہر مرزا ملتے ہیں، اور وہیں کانپور میں رام دائی سے بھی ملتی ہے جو نواب سلطان مرزا سے شادی کر چکی تھی۔ لکھنؤ میں غدر ہوا، اور جب بہرائچ سے انگریزی فوج نے بونڈی پر دھاوا کیا، غدر یعنی کہ جنگ ہوئی اور سید قطب الدین مارے گئے۔ بیگم نیپال کو چلی جاتی ہے اور امراؤ فیض آباد چلی آتی ہے، وہیں پر ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے لگتی ہے۔ تمام شہر میں مجرا کرتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے۔ ایک دن بہو بیگم صاحب کے عزیزوں سے تعلق رکھنے والے نواب صاحب امراؤ کے پاس آتے ہیں اور امراؤ ان سے حالات دریافت کرتی ہے۔ باتوں باتوں میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک جمعدار تھے جو بیگم کے یہاں نوکر تھے، ان کی ایک لڑکی تھی جو گھر سے نکل گئی، اور اب جمعدار مر گئے،
ان کی جگہ ان کا لڑکا وہاں نوکر ہے۔ امراؤ یہ سب باتیں سن کر بہت رنج کرتی ہے اور رات کو بہت روتی ہے۔ ایک دن وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ اپنے بھائی کو جا کر دیکھ لوں۔ اب وہ وہی لڑکی تھی اور وہ وہی اس کا بھائی تھا جس کو انہوں نے بچپن میں اغوا کر لیا تھا۔ آج اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ مر گیا ہے اور میرا بھائی وہاں کام کر رہا ہے۔ وہیں پر ایک عورت اس کو مکان میں لے جاتی ہے کہ اندر کوئی بلا رہا ہے۔ اندر جاتی ہے تو اس کے حالات اور نام معلوم کیے جاتے ہیں۔ تبھی اندر کمرے سے دو عورتیں نکلتی ہیں اور ایک عورت ہائے میری امیرن کہہ کر چپٹ جاتی، یعنی اس سے مل جاتی ہے میری امیرن، اور جب مجرا کرنے اسی جگہ پھر سے جاتی ہے۔ آدھی رات گئے اس کا بھائی اس کو خوب گالی دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، اس کا نا جہاں پر وہ رہتے تھے نا، تو وہاں پر جہاں پر وہ لڑکی پہلے رہا کرتی تھی، قدرتی سی بھی اس کے ساتھ والے ہمسائے گھر میں نا وہ مجرا کرنے کے لیے جاتی ہے۔ جب وہ جاتی ہے تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ تو میرا گھر ہے۔ وہ پھر اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہے، لیکن اس کا بھائی جو کہتا ہے کہ تم اب وہ نہیں رہی، تو اب ایک طوائفہ ہے، اس کو مار مور کے اس کو گھر سے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس کا بھائی چھری ہٹا کر دھاڑے مار کر رونے لگتا ہے۔ کیوں جی؟ پھر وہ اس کو نا اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جی پھر وہ اس دھاڑے مار مار کے رونے لگتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، پھر کہتا ہے کہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اس شہر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ امراؤ کہتی ہے کل چلی جاؤں گی۔ امراؤ جان پھر لکھنؤ واپس آ جاتی ہے۔ 2-4 مہینے خانم کے مکان پر رہتی ہے، پھر الگ کمرہ لے کر کہنے لگتی ہے اس بیچ میں ایک نواب صاحب نے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ امراؤ اس کی بیوی ہے۔ اب کیا جی، وہ واپس آ جاتی ہے، اس کا بھائی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو وہ واپس اپنے اسی کوٹھے پر آ جاتی ہے اور ادھر رہنے لگ پڑتی ہے۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے جی، ایک نواب صاحب تھا، اس نے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ امراؤ تو اس کی بیوی ہے۔ مقدمہ لڑا، پیروکار اکبر علی خان تھے، یعنی یہ مقدمہ لڑا گیا اور پیچھے جو یعنی کہ ایک پیروکار ہوتے ہیں ہر مقدمے کے، یعنی کہ جو پیچھے سے اپنا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو وہ اکبر علی خان تھے۔ اکبر علی خان اکثر امراؤ کے مکان پر آتے جاتے تھے، پھر امراؤ اکبر علی خان کے مکان پر ہی رہنے لگی تھی، اور پھر کافی دن رہنے کے بعد امراؤ کی طبیعت اکتا جاتی ہے تو وہاں سے چلی جاتی ہے، پھر اپنا خود کا کاروبار شروع کرتی ہے۔ ایک دن امراؤ جان دیکھتی ہے کہ دور ایک نالے کے پاس کچھ درخت ہیں، اسی میں درختوں کے جڑ سے ذرا ہٹ کر کوئی شخص میلی دھوتی پہن کر خروس ہاتھ میں لیے کچھ کھود رہا ہے۔ خروس یعنی کہ جیسے کہ کئی ہوتی ہے نا، اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو وہ کوئی بندہ تھا تو وہ ادھر کچھ کھود رہا ہوتا ہے۔ وہ دلاور خان ہے، تو دلاور خان آواز سن کر نالے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ پھر امراؤ یہ سارا قصہ اکبر علی خان کو بتاتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا جائے، اکبر علی خان ساری بات نواب صاحب کو بتاتے ہیں اور دلاور خان کو سپاہی گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کو پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں۔ امراؤ جان اپنی باقی کی زندگی عبادت اور ریاضت میں بسر کرتی ہے۔ اس کے بعد جی ہم ان کے وہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ اس کے جو کردار ہیں ناول امراؤ جان دا کے جو کردار ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اس میں جی ایک ہے دلاور خان، امیرن کو اغوا کرنے والا شخص۔ امیرن کے ابا کا نام جمعدار تھا۔ جو امیرن کا جو ابا تھا ایک وہ تھا جمعدار، پھر بہو بیگم کے مقبرے پر نوکری کرتا تھا۔ امیرن کے دروازے پر املی کا درخت لگا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس کی منگنی اس کی پھپھو کی بیٹی سے ہو جاتی ہے، وہ ہوگی ایک۔ تو اس طرح یہ اس کے دلاور خان، پیر بخش، دلاور، میر امن، یہ سارے اس کے نا وہ تھے۔